خیال ہے رؤف روہیلا صاحب 5 منٹ بعد پہنچ رہے ہیں تو ان کی سیٹ لگا دی. اس سے پہلے ان کے بیٹے کی اسپیچ شروع ہو چکی ہوگی, اس لیے میں نے تو بہت ڈیلے کیا آہستہ آہستہ کہ رؤف روہیلا صاحب آپ کی اسپیچ کے سے پہلے پہنچ جائیں, لیکن ابھی 5 منٹ بقایا ہیں, لہٰذا آپ کو آنا پڑے گا. آپ کی بھرپور تالیوں میں ٹی جی عدنان صبور ریلا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اتنا خوش نصیب بیٹا ہوں کہ مجھے یہ اپرچونٹی ملتی ہے کہ میری سپیچ میرے والد صاحب سنیں, حالانکہ باقی ساری زندگی والد ہی سپیچ سناتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ روٹری کی ایک بلیسنگ ہے جس میں مجھے یہ اپرچونٹی ملتی ہے ایٹ لیسٹ 1 سال کے لیے. اور وردی ڈائریکٹر فیض کدوائی صاحب, ڈسٹرکٹ گورنر الیکٹ, جن کے بارے میں کہا گیا کہ ہی از موسٹ اپروپریٹلی کیئرنگ, جو ہم سب کو یہ اعزاز دیا گیا ہے اور آپ کو سوٹ بھی کر رہی ہے. امیجیٹ پاسٹ ڈسٹرکٹ گورنر اینڈ وائس گورنر سیف اللہ اعجاز چودھری صاحب, اور وردی پاسٹ district governors, president of the host club Faisal Khwaja Sahab, secretary, all the senior Rotarians coming from outside Sargodha, Rotarians of my district committees, guests, Rotractors, interactors and families of Rotarians, السلام علیکم. میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ صاحب ایک بہت خوش نصیب پریزیڈنٹ ہے, کیونکہ ان کے توسط سے آج مجھے ان شخصیات سے ایک جگہ پہ ملنے کا موقع مل رہا ہے جن کو الگ الگ ڈھونڈ کے ملنا پڑتا ہے. تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا, اور میں آپ کی قائدانہ صلاحیتوں کا بھی معترف ہوں اس حوالے سے کہ آپ نے اتنی گیلیکسی آف روٹری ورلڈ اور سرگودا کی گیلیکسی کو یہاں پہ اس چھت کے نیچے جمع کیا, اور ہمیں بھی موقع دیا کہ ہم سرگودا کے دو چیدہ شخصیات ہیں ان کے ساتھ ملاقات کر سکیں. آج کا دن بحیثیت گورنر میرے لیے اس لیے بڑا نالجبل تھا کہ ہم نے آج کے دن کا آغاز تمام کمیونٹی پروجیکٹس کے وزٹ سے کیا, اور اس میں جو چک 105 والی گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کو جہاں پہ ہم نے وزٹ کیا, اس کا ذکر کرنا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں, کیونکہ وہ نام تو اس کا اسکول تھا لیکن وہاں پر چھتیں نہیں تھیں. وہاں پر جو چھتیں موجود تھیں جس بلڈنگ کے ایک حصے کی, وہ انتہائی ناگفتہ بے حالت میں تھیں. لیکن سلام ہے ان ٹیچرز کو جو کہ ان تمام حالات کے باوجود مکمل جذبے کے ساتھ اور ہنستے مسکراتے نہ صرف انہوں نے ہمیں خوش آمدید کیا, بلکہ اس اسکول کی پرانی بلڈنگ جو کہ ہماری سوسائٹی, ہماری حکومت کی کارکردگی کا دھاڑے مار کے رونا رو رہی تھی, جس طریقے سے انہوں نے اس کو سنوار کے رکھا ہوا تھا, جس طریقے سے انہوں نے اپنی ایک ویژن
ان دیواروں پہ چسپاں کی ہوئی تھی، میں یقین کیجئے کہ سمجھتا ہوں کہ وہ ٹیچرز ہم سے بہت بڑی سروس دے رہے ہیں اس سوسائٹی کے لیے اور ان بچوں کے لیے جو اتنے مشکل حالات میں، دھوپ میں، سردی میں، بارش میں وہاں پہ بیٹھ کے اور علم حاصل کر رہے تھے۔ وہ ایک ریفلیکشن تھا ہماری سوسائٹی کا، اور یہ وہ ایک سکول ہے جس کو میں نے وزٹ کیا روٹری کلب سرگودا کے توسط سے، اور میرے خیال میں ایسے ہزاروں سکول ہوں گے جو کہ ہم جیسے فلینتھراپسٹ، والنٹیئرز کے انتظار میں ہیں کہ شاید ہماری بھی نظر کرم اس پہ پڑے۔ ہم سب ایز اے قوم مشہور ہیں کہ جی ہم فلینتھراپسٹس ہیں۔ بہت جگہ میں نے یہ پڑھا کہ ہمارا پر کیپٹا جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقے دیتے ہیں، وہ شاید ہائیسٹ ان دا ورلڈ ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم میں ویژن کی بھی بہت کمی ہے۔ میں حوالہ دوں گا، جب فلڈز آئے تھے تو میں کچھ دوستوں کے ساتھ، روٹیرین دوستوں کے ساتھ، کچھ ٹرکس لے کے اور خود گیا تھا راجن پور اور رجحان کے علاقے میں۔ تو ہمارے جیسے بہت سے، آپ جیسے بہت سے لوگ جنہوں نے اپنی جیب سے، اپنی فیملی سے، اپنے دوستوں سے پیسے اکٹھے کر کے بہت کچھ امداد لے کے آئے تھے، لیکن وہ کیا کر رہے تھے کہ وہ سڑک کے درمیان آ کے جیسے ہی دیکھتے تھے کہ آ گئے ہیں خیمے، تو وہ وہیں پہ ٹرک سے کپڑا ہٹا دیتے تھے، اور پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے کسی کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا، لڑ پڑتے تھے لوگ، کیونکہ وہ ایک کرائسس سچویشن تھا، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے، لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، سڑکوں پہ پہنچ گئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ویژن کی کمی تھی، کس کس نے کیسے کیسے وہ مشکلات سے سب کچھ پرچیز کیا، سب کچھ پیک کیا، ٹرکوں پہ لادا، خود ان ٹرکس پہ بیٹھ کے آئے۔ شاید ہم لوگ اپنے لیے ایسا کچھ نہیں کریں گے، اور یہ وہ جذبہ تھا، لیکن بینیفیشریز تک نہیں پہنچا۔ ہمارے کچھ دوست ہیں، انہوں نے کہا ہم نے 1 کروڑ روپے کا کھانا کھلا دیا ہے۔ میں نے کہا یار 1 وقت کا کھانا آپ نے کھلا دیا، لیکن اگر 1 کروڑ روپے آپ ویژن کے ساتھ استعمال کرتے اور اس سے 20 گھر بن جاتے تو وہ زیادہ امپیکٹفل تھا، یا آپ نے 1 وقت کا ان کو کھانا کھلایا۔ میں اپنے تجربات آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور مجھے 100% اس بات کا پتہ ہے کہ آپ یہاں اس چھت کے نیچے جو بھی بیٹھا ہے وہ ہر وقت اسی جذبے سے سرشار کہ وہ اپنی کمیونٹی کو ہیلپ کریں گے۔ ہمارے ارد گرد کوئی ضرورت مند ہے، یا ہماری کمیونٹیز کو ہماری اگر ضرورت ہے تو ہم اس کو کریں، لیکن ویژن کے ساتھ کریں، امپیکٹ کریٹ کرنے کے ساتھ کریں۔ 1 وقت کا کھانا کھلانا آپ کو تو سیٹسفیکشن پہنچا دے گا،
لیکن شاید امپیکٹ نہ کریٹ کر سکے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم سمپتھی کے موڈ سے نکلیں اور ایمپتھی کے موڈ میں آئیں. فیل کریں کہ جو یہ کمیونٹی ہے، اگر یہ حالت ہماری ہوتی تو ہم پہ کیا گزر رہی ہوتی، ہم کیا سوچتے، ہمارے دماغ میں کیا چیز ہوتی اور پرائیورٹی ہماری کیا ہوتی. میں 2 واقعات شیئر کرنا چاہوں گا. ایک ریسنٹلی، آپ میں سے کافی لوگوں کو اس بات کا علم ہے جو میرے روٹیرین دوست ہیں، کہ میرے بیٹے کا سپٹمبر میں اچانک ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہوا. اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، پیدل جا رہا تھا، ایک گاڑی ریس کرتی ہوئی آئی، اس کو ہٹ کیا. اور جب مجھے پتہ چلا تو میں کوئنسیڈنٹلی میرے بھائی سیف اللہ اعجاز صاحب، میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا. تو ہم اسی وقت ہاسپٹل کی طرف گئے اور مجھے اس وقت یہ بتایا گیا کہ ہم صرف چیک اپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ آ جائیں پیمز ہاسپٹل. اور جس وقت وہاں پر جا کے میں نے جب بچے کی حالت دیکھی تو میں نے کہا نہیں، یہاں سے شاید اس کا علاج ٹھیک طریقے سے نہ ہو تو میں اس کو ایک دوسرے ہاسپٹل شفا میں لے جاتا ہوں. اور جس وقت وہاں میں لے کے گیا اور ڈاکٹرز نے وہ جو اس کی انیشیل ٹریٹمنٹ کی اور وہ اس کا سی ٹی اسکین کیا، تو میں یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ انجری ہو گئی ہے، اس کو ہٹ کیا ہے گاڑی نے، اس کو بروزز ہو گئے ہیں. لیکن جس وقت ایک ڈاکٹر نے آ کے کہا کہ اس کی اسکل فریکچر ہے اور اس کو انٹرنل بلیڈنگ ہو رہی ہے اینڈ ہی از کریٹیکل. اب یہ لفظ شاید ہم سارا دن ٹی وی پہ بھی سنتے رہتے ہوں گے، کسی اور سے بھی سنتے رہتے ہوں گے، کسی کی رشتہ دار کی وفات ہو جاتی ہے، ہم سارا دن سنتے ہیں فلاں جوان، کسی جوان کی ڈیتھ ہو گئی، کسی کی کس وجہ سے ڈیتھ ہو گئی. لیکن اپنے کسی قریبی عزیز اور اپنے بچے کی اس طریقے سے ڈاکٹر سے سننا وہ کچھ آسان نہیں تھا. اور میرے خیال میں یہ کیفیت ہر اس انسان کے اوپر گزرتی ہوگی جس کے قریبی رشتہ دار اس طریقے سے ان کے اوپر کوئی نہ کوئی آفت آتی ہے یا وہ بیمار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، سب کی دعائیں تھیں اس کے ساتھ، اس کا آپریشن ہوا، ہی کیم بیک ٹو لائف، الحمدللہ اس کو شفا ملی. لیکن اس وقت میں نے کیا سبق حاصل کیا؟ میں ریویو اپنی زندگی کر رہا تھا اور میں یہ ریویو کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے استطاعت دی ہے کہ میں اس بچے کو اس وقت ایک سرکاری اسپتال سے اٹھا کے ایک دوسرے ہاسپٹل میں لے کے جاؤں جہاں پر میں اس کا بہترین طریقے سے علاج کروا سکوں. لیکن اگر میری جگہ اس وقت کوئی ایک عام انسان ہوتا تو اس وقت ایمرجنسی میں اسلام آباد کی سب سے بڑا ہاسپٹل جو ہے وہاں پر کوئی اسپیشلسٹ نہیں تھا رات کو 10:30 بجے کے ٹائم. اور وہ چیز مجھے ہانٹ کرتی ہے اور کیا اس نے مجھے. اب ہم حکومت کو بھی گالیاں نکال سکتے ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وہ تو ہم سارا دن کرتے ہیں. ہمارا اس میں کیا رول ہے؟ کیا کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ بے نظیر بھٹو، جس کے پاس دنیا کی ہر پوزیشن بھی تھی، ہر دولت بھی تھی، ہر جگہ پہ اس کا علاج ہو سکتا تھا، جس وقت اس کو ضرورت پڑی تو نہ اس کو اسٹریچر ملا اور نہ ہی
اس کو وہ فیسلٹی مل سکی، تو کیا کرنا ہم نے اس مقام کو، اس دولت کو؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں بحیثیت روٹیرین کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوز کیا ہے، تو میں ہمارے ڈائریکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ویژن کو سیکنڈ کروں گا کہ وہ ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ بڑا سوچو، تھنک بگ ایون دو یو اسٹارٹ اسمال۔ ہم اگر یہی سوچتے رہیں کہ یہ کام فلاں کا ہے، یہ ڈھینگ کا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ایک دن کہیں ہم ایسی چیز میں پھنس جائیں جس وقت ہمارے پاس یہ آپشن نہ ہو کہ ہم کسی کو بلیم کریں اور وہ آنکھیں ہم بند کر دیں بلیم کرتے کرتے کہ یہ تو آپ کا کام تھا، کیونکہ پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں ایک اور واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ میں اکثر، مجھے اپنی زندگی میں اس سے بڑی رہنمائی ملی جب میں نے نئی وکالت شروع کی تھی، اور میں جب انگلینڈ سے آیا تھا تو میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ یار کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی مدد کرتے رہو، چھوٹے یا بڑے۔ تو اکثر جب یہ ٹریفک سگنلز پہ رک کے ہم کسی کو 10 سے کسی کو 50 کسی کو 100 کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، تو 2-3 دوستوں نے مجھے اس چیز سے سختی سے منع کیا، بلکہ ڈانٹا، اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ ان کی ہیلپ نہیں کر رہے، آپ ان کو خراب کر رہے ہیں۔ تو میں نے جس وقت سوچا تو میں پرسویڈ ہو گیا کہ یار شاید مجھ سے اس طرح کی کوئی شاید غلطی ہو رہی ہے کہ آپ ان کو اکسا رہے ہیں کہ آپ ان کو ایزی منی دیں۔ پھر میں نے کسی سے پوچھا کہ کسی کی ہیلپ کرنے کا پیمانہ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ اگر اس کی کوئی معذوری ہو یا ایسی انیبلٹی ہو کہ جس کی وجہ سے وہ کما نہ سکے، تو پھر میرا دماغ اس کی طرف چلا گیا، لیکن مجھے سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تھی۔ تو ایک دن ایک معروف اسکالر تھے علامہ طالب جوہری صاحب، وہ پشاور آئے ہوئے تھے، میرے ایک دوست کے گھر میں ان کی نشست تھی۔ تو اس نشست میں لوگ کوئی نہ کوئی اپنی درستگی کے لیے سوال جواب کر رہے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ قبلہ مجھے میری رہنمائی فرمائیے گا کہ کسی کی مدد کرنے کا کیا پیمانہ ہے، کون حقدار ہے اور کون حقدار نہیں ہے۔ تو انہوں نے بڑی خوبصورتی سے مجھے اس کا جواب دیا اور میری بھی مشکل آسان ہوئی۔ تو انہوں نے حضرت علی کرم وجہہ کا ایک واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ جی حضرت علی کے پاس ایک سائل آیا اور اس نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا ہے اور میں لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے بتائیے کہ میں کس کی ہیلپ کروں اور کس کی ہیلپ نہ کروں، کون حقدار ہے اور کون حقدار نہیں ہے۔ تو حضرت علی مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ تمہیں اللہ نے بہت نوازا ہے؟ تو اس نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تم اس کے حقدار ہو؟ تو وہ سوچ میں پڑ گیا، تو اس کا سر جھک گیا اور اس نے کہا کہ جی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو دینے والا ہے، جس نے تمہیں بنایا، جس نے ساری دنیا بنائی، جس نے تمہیں نوازا، جب اس نے تمہیں نوازتے ہوئے یہ نہیں سوچا کہ تم حقدار ہو یا حقدار نہیں ہو، تو تم کون ہوتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنے فارمولے لگا کے لوگوں میں بانٹو کہ تم حقدار ہو یا تم حقدار نہیں ہو۔ تو اس نے میری بھی بڑی رہنمائی کی بحیثیت روٹیرین، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس چھت کے نیچے تمام اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں
جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے. لہٰذا ہمیں اپنا اپنا جو حصہ ہے وہ ڈالنا ہوگا. بہت آسان ہے ٹی وی پہ خبر دیکھ کے کسی پارٹی کو، کسی حکومت کو، کسی جج کو، کسی آرمی چیف کو کوئی بھی بات کہہ دینا، لیکن ہمارا اپنا اس میں کیا کردار ہے اور کیا ذمہ داری ہے. ہم اپنے حقوق کی بات تو کرتے ہیں، لیکن ہر سویلائز سوسائٹی میں حقوق کے ساتھ فرائض ہر صورت آتے ہیں، لازم و ملزوم ہیں. اور جب ہم سویلائز سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم وہ بلیسڈ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بحیثیت مسلمان نہ صرف ایک مکمل ضابطۂ حیات قرآن کی صورت میں دیا گیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حدیث بھی ہماری گائیڈنس کے لیے دے دی گئی. سویلائز دنیا کی اس وقت جو مغرب کا ایک ستون ہے، اس کو ہم یونائٹڈ نیشنز کہتے ہیں، اور وہ دنیا میں اس لیے بنائی گئی تھی کہ تیسری جنگ عظیم نہ ہو. تو ایک آخری واقعہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک ڈاکیومنٹ ہے جو 1948 میں جنرل اسمبلی نے منظور کی، اس کو انٹرنیشنل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس کہتے ہیں، اور جس کی بنیاد پہ یہ جو آج کل یہ فیشن ہے جو کہتے ہیں ہم ہمارے آئینی حقوق اور فنڈامنٹل رائٹس. تو کیونکہ میں UNHCR کا کنسلٹنٹ ہوں اور اس حوالے سے کافی UN کے لوگوں سے واسطہ رہتا ہے، ٹریول رہتا ہے، تو ایک دن ایک سویڈش دوست جو کہ میرے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی نیروبی میں، تو انہوں نے کہا کہ دنیا ٹھیک ہو جائے گی اگر اس پہ عمل کیا جائے. تو میں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں یہ انٹرنیشنل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس ہے. تو میں نے کہا یہ انٹرنیشنل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس کس نے بنائی ہے؟ کہتا ہے یہ ساری دنیا کے لوگوں نے بنائی ہے. میں نے کہا کہ اچھا یہ کب بنی ہے؟ کہتے ہیں 1948 میں بنی ہے. میں نے کہا اچھا ادھر آؤ میرے قریب بیٹھو. میرے پاس لیپ ٹاپ کھلا تھا، تو میں نے گوگل کر کے لاسٹ سرمن جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا میں نے وہ کھول دیا. تو میں نے کہا کہ یار یہ 1948 میں بنی ہے، یہ 1400 سال پہلے ہمارے پروفٹ نے کہا تھا یہ پڑھ لو. اچھا میں نے بڑی بڑک لگا کے کہا تھا، اور ابھی جو اگلی بات ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس نے سارا پڑھا، اس نے کہا کہ آئی ایم ریئلی سوری. تو میں سمجھا کہ یہ مجھے اس بات پہ سوری کہہ رہا ہے کہ یار یہ انٹرنیشنل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس جو ہے وہ یہ غلط کہہ رہا تھا، بیکاز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ وہ ریپلیکیشن ہے انگریزی میں انٹرنیشنل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس کی. سو ہمارے ہیومن رائٹس تو 1400 سال پہلے آلریڈی پروٹیکٹڈ تھے. لیکن اس کے بعد جو اس نے بات کی، اس نے کہا مسلمانوں ہمیں تو یہ 1948 میں دیا گیا تو ہم کہاں پر پہنچ گئے، اور تمہیں 1400 سال پہلے دیا گیا تھا اور تم لوگ کہاں چلے گئے. تو یہ کچھ باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں یہ میرے اپنے پرسنل وہ ہیں، کیونکہ یہاں پر نان روٹیرین گیسٹ موجود ہیں، تو میں چاہ رہا تھا کہ کچھ ایسی باتیں ہوں جو کہ آپ کی اور ہماری مشترکہ ہو. مرزا صاحب ٹائم میرا پورا ہو گیا یا ابھی تھوڑا اور ہے؟ ہاں مرزا صاحب نے مجھے کہا تھا جب تک میں نہ کہوں آپ کو تو آپ نے ختم نہیں کرنا. تو
قصہ مختصر یہ ہے جی کہ ہم سب جس کشتی کے سوار ہیں، ہمارا سب کا فرض ہے کہ ہم اس کشتی کے صرف سوار نہ بنیں، محافظ بھی بنیں. اور ہمارا جو پلیٹ فارم ہے روٹری، یہ ہمیں سکھاتا بھی ہے، پڑھاتا بھی ہے کہ اس کشتی کے محافظ بنیں. جس طریقے سے صدر صاحب نے اپنے استقبالیہ میں بڑی خوبصورتی سے روٹری کے کاموں کو اور اپنی ویژن کو بتایا کہ آپ آئیے ہمارا کارواں جوائن کریں، اور ہمارا کارواں ہر ایک چیز کو جو کہ آپ کی زندگی میں ضروری ہے اس کے لیے خیر اور برکت مانگتا ہے، اور ہمیں آپ کی مدد چاہیے. ہمارے جو روٹیرینز ہیں ان کی مدد چاہیے، سب لوگوں کی چاہیے. اور میں مطمئن ہوں اس بات پہ کہ ہمیں صرف اگر اپنے آپ کو ہم جگا کے رکھیں اور ہم کسی کی طرف مدد کے لیے نہ دیکھیں تو میرے خیال میں وہ دن دور نہیں کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سیکھ لیں. تو یہ بالکل اسی طریقے سے ہوگا، اسی طرح کی اونرشپ ہوگی. جس وقت انسان اپنے ہاتھ کی کمائی پہلی دفعہ کھاتا ہے تو وہ جو خوشی ہوتی ہے، یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ اگر ہم اپنی ذمہ داری اگر خود سمجھیں اور اس کو سمجھ کے پرکھ کے اس معاشرے کے لیے ادا کریں. کیوں کہ شاید ہم تو چلے جائیں، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنے آئندہ آنے والی نسل کو کس آگ میں جھونک کے جا رہے ہیں. ان خیالات کے ساتھ آپ سب کا بہت شکریہ. ایک بار پھر روٹری کلب سرگودا کو ان کی 65ویں سالگرہ کی مبارکباد. اور یہ آپ نے آج ایک جو محفل منعقد کی، اور یہ 65 سال تک ایک کلب کا ہونا اور گرو کرنا، اور اتنے اچھے لیڈرز، اور 3 جنریشن میں نے آج دیکھی ہے کہ 3 جنریشن، یہ اس چیز کا غماز ہے کہ آپ بہترین لیڈرز پروڈیوس کر رہے ہیں اور نسل در نسل جو لیگیسی ہے اس کو پاس آن کر رہے ہیں. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ.